اس بات پر تمام ابراہیمی مذاہب کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں داخل کیا۔ کچھ عرصے بعد آدم کی دلجوئی کے لیے اللہ نے آپ کی بائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا اور دونوں بہشت میں رہنے کے بعد اس زمین پر تشریف لائے۔ اس طرح آج دنیا میں آباد تقریباً تمام لوگ حضرت آدم و ہوا کی اولاد ہیں۔ لیکن جوز میتھولوجی میں تاریخی انسان کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے جسے سن کر ہر شخص حیران رہ جاتا ہے۔ دراصل یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق حضرت حوا آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی نہیں تھی، بلکہ ان سے پہلے ایک عورت کی تخلیق ہوئی تھی جس کا نام لیلت تھا۔ لیلت خصوصیت اور مرتبے میں آدم علیہ السلام کے برابر تھی، کیونکہ زمین سے فرشتوں نے جس مٹی کو لایا تھا اس مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی مٹی کے بچے ہوئے حصے سے لیلت کو پیدا کیا گیا۔ اس طرح آدم اور لیلت دونوں جنت کی ایڈن نامی باغ میں رہا کرتے تھے۔ آدم اور لیلت کے درمیان اول دن سے ہی اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ آدم کا ماننا یہ تھا کہ وہ لیلت سے بہتر ہے اور جنسی اعتبار سے لیلت کا درجہ ان سے کم ہوگا، جبکہ لیلت ہر صورت اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھی اور وہ خود کو آدم کے برابر خیال کرتی تھی۔ لہٰذا اس برابری کی لڑائی میں دونوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہوا اور دونوں ایک ساتھ نہ رہ پائے۔ آخرکار ایک دن لیلت نے شیطان سے کچھ اسم اعظم سیکھے اور ان کا ورد کر کے جنت سے اڑ گئی۔ آدم نے خداوند سے فرمایا، اے خداوند، وہ عورت جو تو نے میرا دل بہلانے کی خاطر دی تھی وہ بھاگ گئی ہے۔ لہٰذا خداوند نے 3 فرشتوں کو لیلت کی تلاش میں روانہ کیا۔ فرشتوں کو لیلت ایک سمندر کے درمیان غوطہ لگاتے ہوئے دیکھی، لہٰذا انہوں نے اسے واپس چلنے کو کہا، لیکن لیلت نے چلنے سے انکار کر دیا۔ لیلت کے جانے کے بعد خداوند نے آدم کی بائیں پسلی سے ایو یعنی بی بی ہوا کو پیدا فرمایا اور دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب لیلت کو یہ پتہ چلا کہ جنت میں آدم اپنی دوسری بیوی ہوا کے ساتھ آرام و آرائش کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ بہت ہی بے چین ہوئی اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ آدم و ہوا کو بھی جنت سے نکلوا دے گی۔ لہٰذا اس نے ابلیس کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور ابلیس کے کہنے پر ایک سانپ کا روپ دھار کر جنت میں داخل ہوئی۔ وہ ہوا کے پاس گئی اور اسے بہکایا کہ اگر وہ ایک خاص قسم کے درخت کا پھل کھائے گی تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ وہی ممنون درخت تھا جس کے پھل کو کھانے کے لیے اللہ نے آدم کو سختی سے منع کیا تھا، لیکن لیلت کی باتوں میں آ کر بی بی ہوا نے اس درخت کے تمام پھل کھا لیے اور آدم کو بھی کھلایا، اور اسی طرح آدم و ہوا اللہ کی نافرمانی کے عوض بہشت سے نکال دیے گئے۔ لیلت نامی اس عورت کا ذکر نہ ہی موجودہ بائبل میں موجود ہے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے یعنی کہ عہد نامہ قدیم میں کہیں موجود ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلت نامی اس عورت کی یہ من گھڑت کہانی یہودیوں میں کیوں مشہور ہوئی؟ دراصل عہد نامہ قدیم کے علاوہ یہودی ایک اور صحیفے پر ایمان رکھتے ہیں جسے تلمود کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق تلمود ہی وہ اصل صحیفہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے اس شہر کو تباہ کرنے کے بعد تمام یہودی علماء اور صالحین کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بابل شہر میں یہودیوں کے لیے تل ابیب نامی ایک بستی بسائی گئی جہاں یہودی مقامی بابلی لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ بابل میں سینکڑوں سال رہنے کی وجہ سے یہودیوں نے یہاں کے مختلف ہنر اور علوم سیکھے۔ اسی دوران یہودیوں نے بابلی لوگوں کے افسانے اور مائتھولوجی کو توریت میں شامل کر لیا۔ سمیری اور بابلی کتابوں میں اس وقت لیلیتھو نامی چڑیل عورت کی کہانی مشہور تھی جو 2 پروں والی ایک شیطانی بدروح تھی اور رات کو بچوں اور مردوں پر حملہ کیا کرتی تھی۔ قدیم بابل کے ایک مشہور داستان دی ایپک آف گلگمش میں بھی لیلیتھو نامی عورت کا ذکر ملتا ہے۔ لہٰذا یہودی عربیوں اور علماء نے لیلیتھو کے اس افسانوی کردار کو اپنی کتاب تلمود میں بھی شامل کر لیا۔ جوز میتھولوجی میں لیلت کی جسمانی حیت کی بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ لیلت کے 2 پر ہیں جن کی مدد سے یہ اڑتی ہے۔ لیلت حاملہ عورتوں، چھوٹے بچوں اور مردوں کی خاص دشمن ہے۔ لیلت رات کے اندھیروں میں نمودار ہوتی ہے
اور کسی بھی حاملہ عورت کو نقصان پہنچاتی ہے اور چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان عورتوں اور مردوں کو زنا جیسی گندی اور حرام فعل پر بھی اکساتی ہے۔ اس لیے ترمود میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ممنوع ہے کہ مرد اکیلے کمرے میں سوئے، کیونکہ لیلت رات کے اندھیرے میں ظاہر ہوتی ہے اور مرد کے ساتھ ہم بستر ہو کر اس کے نطفے کا انزال کرتی ہے، جس سے وہ مزید شیاطین کو جنم دیتی ہے۔ وہیں دوسری طرف لیلت کو ماننے والوں کا کہنا ہے کہ لیلت کی کہانی دنیا کے بہت ساری آسمانی کتابوں، اساطیروں اور دیو ملائی قصوں میں موجود ہے۔ مثلاً لاماستو، جسے قدیم میسوپوٹامیہ میں نائٹ گوڈس کہا جاتا تھا۔ لاماسو ایک خوبصورت اور بدروح عورت کی حیثیت سے مشہور ہے، جسے قدیم میسوپوٹامین جنسی خواہش کی دیوی مانتے ہیں، جو رات کے وقت نمودار ہو کر حاملہ عورتوں پر حملہ کرتی ہے اور ان کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس طرح لامیا، جو قدیم یونان کی ایک مشہور دیوی مانی جاتی ہے، جو پوزائیڈن دیوتا کی بیٹی تھی، جس کے پاس بے مثال خوبصورتی تھی، وہ رات کے وقت سوتے ہوئے لوگوں کو پریشان کرتی ہے اور اپنی ہی بچوں کو جنم دے کر کھا جاتی ہے۔ یہودی اساطیر میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق افسانوں میں کئی بدروح عورتوں کا ذکر ملتا ہے، جسے آپ نے اپنے قبضے میں رکھا تھا۔ انہی بدروحوں میں ایک بدروح اوزیروت بھی تھی، جس کی خصوصیت لیلت سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اسی طرح کی ایک بدروح عورت کا ذکر ہندو مذہب کی اساطیروں میں بھی ملتا ہے، جسے یاکشنی کہا گیا ہے، جو ایک طاقتور مخلوق ہے۔ وہ تمام شیاطین سے اوپر بتائی گئی ہے۔ تنترا لوگ اکثر یاکشنی کی پوجا کرتے ہیں اور اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ یاکشنی رات کے وقت سوتے ہوئے سادھوؤں کے پاس اترتی ہے اور ان کے ساتھ ہم بستر ہو کر سادھوؤں کے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس طرح قدیم عرب لوگ اسے کورہنیا کہا کرتے تھے، جبکہ نیٹو امریکن لوگ بھی ایسی شیطانی صفت عورت پر یقین رکھتے تھے، جو آدھی عورت اور آدھی جانور نما مخلوق تھی اور جنگل میں کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی تھی۔ کہتے ہیں کہ آدم سے الگ ہونے کے بعد لیلت بھی ابلیس کے خاص ساتھیوں میں شامل ہو چکی تھی۔ اس لیے اہل یہود اور شیاطین فرقے کے لوگ، جنہیں کبالسٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ لوگ جادو ٹونے اور سفلی علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے لیلت کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ دور عہد وسطی میں دنیا بھر کی چڑیلیں طرح طرح کی سفلی عملیات کر کے لیلت کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں، جس میں وہ جانوروں کی بلی دے کر اور اپنا خون لیلت کو چڑھا کر اس سے جڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سال 1899 میں چارلس لیلنڈ نے ارادیہ اور گوسپل آف ویچز نامی کتاب کی تصنیف کی، جس میں ارادیہ نامی ایک شیاطینی صفت عورت کا ذکر ملتا ہے، جو اس زمین پر آ کر کالے جادو اور سفلی علم لوگوں کو سکھاتی ہے۔ چارلس نے لیلت کو ہی ارادیہ کا دوسرا نام قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ چڑیر اور قبالہ علم کے ماہرین قدیم زمانے سے ہی لیلت کی پوجا کرتے آئے ہیں، جو اس کائنات کی قدیم ترین مخلوق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لیلت کا یہ کردار اور اس سے جڑی تمام باتیں صرف اور صرف قصے کہانیاں اور خرافات ہیں، اور آج بھی اہل یہود لیلت کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر لیلت کے کردار میں کوئی حقیقت ہوتی تو قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر ضرور موجود ہوتا۔ قرآن مجید اس موضوع پر صاف نظریہ پیش کرتا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور پھر بی بی حوا کی، اور اس طرح بنی نوع انسان اس جوڑے سے وجود میں آئے۔ اگر اس دور جدید کی بات کی جائے تو لیلت کو ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو عورتوں کی آزادی کی علمبردار ہے، جبکہ یہ بات عقل کی بعید ہے کہ ایک شیطان کو اس قدر اہمیت دی جائے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لیلت کے نام سے ویسٹ میں ناولز، شاعری اور میوزک کمپوز کیے جاتے ہیں، اور لیلت کو آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی ایک عظیم عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو عورتوں کے حق کے لیے آدم کے خلاف ہو گئی اور اس نے خدا سے بغاوت کی۔ یہی نظریہ جدید یورپ میں پروان چڑھا، جہاں فیمنزم کے نام پر خواتین جنسی تعلقات کی مکمل آزادی چاہتی ہیں۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سب کچھ قربان کر کے صرف اپنا آپ بچا لیتا ہے تو اس نے کیا حاصل کیا ہے؟ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔